تو نارملی ٹرمائٹ جو ہے وہ 4 کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں ڈیمپ ووڈ ٹرمائٹس، جو کہ ڈیمپ ووڈ میں یعنی موئسچر والے ووڈ میں اٹیک کرتے ہیں. ڈرائی ووڈ ٹرمائٹس وہ ٹرمائٹس جو کہ ڈرائی ووڈ پہ اٹیک کرتے ہیں. سبٹرینین ٹرمائٹس جو زمین کے اندر رہتے ہیں. ماؤنڈ بلڈر ٹرمائٹس جو کہ ماؤنڈز بناتے ہیں. ماؤنڈ بلڈر ٹرمائٹس ابھی آپ کو آگے تھوڑی تصویر آ جائے گی، آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں گے. تو یہ 4 ٹائپس ہے، 4 کیٹیگریز ہے ٹرمائٹس کی. ٹھیک ہے، ڈیمپ ووڈ ہے، ڈرائی ووڈ ہے اور سبٹرینین ہے اور ماؤنٹ بلڈر ٹرمائٹس ہے. ڈیم ووڈ ٹرمائٹس آر ویری ریسٹرکٹڈ ان دیئر ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے، یہ اس کی مطلب ورلڈ وائڈ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، اس کی ریسٹرکٹڈ ڈسٹریبیوشن ہے. اور یہ جو ہے کہاں ہوتے ایز دیئر نیم ریپرزینٹ دے لیو اینڈ فیڈ ان موئسٹ ووڈ، یعنی یہ جو جس میں نمی ہوتی ہے اس ووڈ پہ اٹیک کرتے ہیں. پارٹیکولرلی ان فالن ٹریز اینڈ اسٹمپ. اسٹمپ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹمپ جو ہے وہ ٹری، جب ہم ٹری کو کاٹ دیتے تو اس کا جو ریمیننگ چھوٹا سا پورشن زمین میں رہ جاتے اس کو اسٹمپ کہتے ہیں. صحیح، تو یا یہ اس پہ اٹیک کرتے یا فالن ٹری پہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. ڈرائی ووڈ ٹرمائٹ جو ہے وہ ڈرائی ووڈ پہ اٹیک کرتے ہیں. ڈرائی ووڈ ٹرمائٹس آر کامن ان موسٹ کنٹیننٹس ساری. ٹھیک ہے، سنس ڈرائی ووڈ ٹرمائٹس فارم کالونیز ود ان ووڈ اینڈ دے ہیو نو ایکسیس ٹو فری واٹر، دس از دا ریزن فار دیئر نیم. اس کا ریزن ہے اس کے نیم کا. Mound builders are capable of building earthen towers 8 meters or more in height. یہ جو ماؤنٹ بلڈر ٹرمائٹس ہے یہ زمین کے اوپر ماؤنٹ قسم کے چھوٹے چھوٹے ڈیلے سے بنا لیتے ہیں زمین کے اوپر. تو اس لیے اس کو ماؤنٹ بلڈر ٹرمائٹس جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ ڈرائی ووڈ ٹرمائٹس آر کامن ان موسٹ کنٹیننٹس. ڈرائی ووڈ ٹرمائٹس فرام کالونیز. یہ وہی سینٹنس ہے جو کہ دوبارہ یہاں کاپی ہو چکی ہے غلطی سے، لیکن یہ دیکھیں یہ ڈرائی ووڈ ٹرمائٹس کی جو ہے وہ تصویر ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ ماؤنٹ بلڈر ٹرمائٹس، ماؤنٹ بلڈر اس کو کہتے ہیں. ماؤنٹ اصل میں اسٹرکچر کو کہتے ہیں، یہ جو ارتھن اسٹرکچر اوپر آ جاتی ہے زمین سے اس کو اصل میں ماؤنٹ کہتے ہیں. صحیح، تو یہ جو ماؤنٹ بلڈر ٹرمائٹس ہے یہ زمین کے اندر نہیں رہتی، یہ زمین سے اوپر اس طرح کا جو ہے مٹی اوپر لے کر آ جاتے اور اس طرح ایک ماؤنٹ قسم کا بنا لیتے. ماؤنٹ نہیں، اچھا ماؤنٹ، اس کو ماؤنٹ کہتے ہیں. یہ اردن ایک ریز اسٹرکچر ہوتی ہے، اس کو ہم ماؤنٹ کہتے ہیں. تو یہ ٹرمائٹس چونکہ اس طرح کے ماؤنٹس بناتی ہے اس کے اندر رہتی ہے، اس لیے اس کو ماؤنٹ بلڈر ٹرمائٹس کہتے ہیں. آر کیپیبل آف بلڈنگ اردن ٹاورس. یہ جو یہ کہتے ہیں کہ اردن ٹاور، یہ ٹاور قسم کی ہے. صحیح ہے، 8 میٹرز آر مور ان ہائٹ، یعنی اس کی جو ایوریج اونچائی ہے وہ تقریباً 8 میٹر تک ہو سکتی ہے. دیز ٹرمائٹس آر کامن ان افریقہ، آسٹریلیا، ساؤتھ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ پارٹ آف سدرن امریکہ بٹ نٹ فاؤنڈ نارتھ امریکہ. صحیح ہے، یہ نارتھ امریکہ میں نہیں ہے کیونکہ نارتھ امریکہ نارملی کولڈ ریجن ایریا ہے، اس میں گرمی زیادہ ہے. پھر سبٹرینین ٹرمائٹس ہے، یہ یہاں سے غلطی سے آیا ہوا ہے چونکہ کنٹینیوس سینٹینس ہے اس لیے وہاں سے. تو سبٹرینین ٹرمائٹ جو ہے وہ کون سے ٹرمائٹس ہے، ان کی ڈائیگرام یہ ہے، اس طرح کی ٹرمائٹس ہے. یہ کوین ہے، یہ ایلیٹس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باقی ٹرمائٹس ہیں. پھر ڈیم ووڈ ٹرمائٹس کی یہ ڈائیگرام ہے، یہ دیکھو، یہ اس کی جو تصویر ہے یا جو اس کی شکل ہے یہ بالکل اسی طرح لگ رہا ہے جیسے کہ ڈیم ووڈ ہے، یعنی موئسٹ جگہ پہ یہ اٹیک کرتے ہیں، موئسٹ ووڈ پہ یہ اٹیک کرتا ہے. اچھا، ان کے ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ٹرمائٹس آر ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو آؤٹ دا ٹراپیکل، سب ٹراپیکل اینڈ ٹیمپریٹ ریجن آف دا ورلڈ. These termites form colonies within soil and no above ground mound-like indication of their presence, which has made them difficult to study. صرف ماؤنٹس کون سے بناتے ہیں؟ ماؤنٹ بلڈر ٹرمائٹس ماؤنٹ بناتے ہیں، ادروائز یہ زمین کے اندر رہتے ہیں، اس لیے اس کا ڈیٹیکشن جو ہے وہ بہت ذرا مشکل ہے. These termites represent the most widespread and economically structural insect pest in the urban environment and also for agriculture area of Pakistan. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم کنٹرول پہ آ جاتے ہیں جی. کنٹرول کو ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس سے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بیٹ.
بیٹ کیا چیز ہے؟ فوڈ اور ادر لیور پلیسڈ آن اے ہوک اور ان ٹریپ اینڈ یوز. یہ جو ڈی ہے یہ از یوزڈ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ آ گیا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ یہ ان دا ٹیکنگ آف فش برڈس اور ادر اینیملس، ٹھیک ہے. تو بیٹس کس کو ہم کہتے ہیں؟ بیٹس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی لیور جس کو ہم کہتے ہیں ایک قسم کا ٹریپ ہے، ایک قسم کا جس کو ہم کسی جگہ پہ لگا لیتے ہیں، ایک ٹریپ قسم کی ہم لگا لیتے ہیں اور اس میں یہ جو ٹرمائٹس ہے اس کو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس میں یہ پنس جاتا ہے، یا تو ادھر ہم نے پہلے سے انسیکٹیسائڈ لگایا ہوا ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا ٹریپ لگایا ہوا ہوتا ہے جس میں یہ پنس جاتے ہیں، صحیح ہے. تو یہ جو فش برڈس اور ادر اینیمل کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو فش ہم کیچ کرتے ہیں، برڈس کیچ، تو اس کو بھی اس طریقے سے ہم پکڑتے ہیں نا، ہم کوئی جال بنا دیتے، جال میں کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیتے تو اس کے لیے برڈس یا مطلب ادر اینیمل یا فش آ جاتے اور جو ہی اس کو کھانا شروع کر لے تو اس میں پھنس جاتے. تو سملرلی ٹرمائٹس کے ساتھ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں، جو ٹرمائٹس کی جو سب سے بہترین خوراک ہے وہ ہے پاپلر. پاپلر جو کہ سپیردات چھوڑ دو پختوں کے، وہ پاپلر جو ہے اس کی ایک بیسٹ خوراک ہے. اچھا، جب یہ جو ٹرمائٹس ہے جب یہ شوگر کین پہ اٹیک کرتے تو شوگر کین فیلڈ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شوگر کین فیلڈ میں ہم پاپلر کے ڈنڈے کٹنگ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم اس میں کٹنگ لگا لیتے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم انسیکٹیسائڈ جو ہے وہ مکس کر لیتے، یعنی اسی ڈنڈوں کے ساتھ اسی کٹنگ کے ساتھ انسیکٹیسائڈ لگا دیتے. جب زمین میں یہ وہی پاپلر کے کٹنگز بھی ہوتی ہے اور ساتھ شوگر کین کی کراپ بھی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ شوگر کین کراپ پہ اٹیک کر لے، کیونکہ ہماری وہ مقصد کی کراپ ہے جس کو ہم نے بچانا ہے، تو یہ آ کہ اس پاپلر کی جو کٹنگز ہوتی ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں، یعنی یہ اس کی بہترین غذا ہے. تو جب اس پہ اٹیک کرتے اس کو کھا دیتے تو اس پہ آلریڈی انسیکٹیسائڈ لگے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مر جاتی ہے اور جو شوگر کین جو کہ ہمارا مین کراپ ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کو ہم بیٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، صحیح ہے، جس میں ہم انسیکٹ یا دوسری کوئی اینیمل یا کوئی بھی آرگینزم اٹریکٹ کر کے اس کو ٹریپ کر لیتے ہیں، صحیح، تو اس کو بیٹ کہتے ہیں. سم تھنگ سچ ایز فش ہم یوز فار دس پرپز، ٹھیک ہے. یہ جو بیٹ ٹیکنالوجیز میں ہم یہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح کہ جب ہم فشنگ کرتے تو فش میں کیا کرتے ہیں؟ فشنگ میں کیا کرتے ہیں؟ وہ جو کنڈی ہوتی ہے وہ کنڈکنگ سے لگو چنجی پکی کو مئی والے راجی والے نو پکی سوچیا پکی گیرشی. بیٹ ٹیکنالوجی اینڈ فنگس از یوز ٹو انفیکٹ دا کالونی تھرو دا ورکرز. اچھا، یہ جو دوسری جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہے فنگس انفیکشن. یہ جو ورکرز جو باہر آ جاتے ہیں، چونکہ اس کی جو کوئین ہوتی ہے وہ تو اندر ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ دور ہوتی ہے اس کالونی میں، صحیح، اس کو تو پہنچنا بہت مشکل ہے. آپ اگر مار سکتے ہیں یا انسیکٹیسائڈ اسپرے کر سکتے ہیں تو ان پہ کر سکتے ہیں، اندر تو یہ نہیں جا سکتی نا، اندر تو آپ انسیکٹیسائڈ نہیں پہنچا سکتے کسی بھی طریقے سے. تو جو دوسری ٹیکنالوجی ہے کہ ایک کوئی فنگس ہے، ابھی مجھے بایولوجیکل نام اس کا یاد نہیں ہے، لیکن فنگس سے ہم یہ جو باہر آ جاتی ہے، یہ جو ورکر ہے اس کو انفیکٹ کر لیتے ہیں، کسی طریقے سے اس کو انفیکٹ کیا جاتا ہے. اور جب یہ انفیکٹڈ ٹرمائٹس یا ورکر اندر چلے جاتے ہیں تو اسی فنگس سے وہ باقی جو کوئین ہے یا جو ادر ممبرز آف دا کالونی ہے وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح وہ کالونی جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے. ڈیپ فلوئنگ، چونکہ یہ جو ٹرمائٹس ہے یہ زمین کے اندر جو ہے وہ کالونی بنا دے، تو اگر آپ گہری ہل چلائیں زمین میں تو یہ جو کالونیز ہیں ان کی وہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے اور ٹرمائٹس کالونی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ٹرمائٹس کے حوالے سے آج ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. تھینکس اینڈ اللہ حافظ.